أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس فداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اچھا ذہن میں یہی سوچ لیں کہ ہم بلکہ سوچنا کیا جو کر رہے ہیں ہمارے حضور انہیں دیکھ رہے ہیں. جس کا یقین ہے ذرا تڑپ کر سبحان اللہ کہہ. خدا کی عزت و کبریائی کی قسم لمحہ لمحہ ہمارا حضور کی نظروں کے اندر موجود ہے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. تو ہم حضور کا ذکر کرنے آیا. میں بلا تمہید قرآن پاک کی آیت کریمہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اولیاء کی شان میں سے گزرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی نگری میں پہنچیں گے. سبحان اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی. سورۃ الشعراء 19واں پارہ. اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے سارے بندوں کو بٹھا کر کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اب ساروں نے حیران ہو کر کہا جب کچھ کام نہیں آئے گا تو کیا چیز کام آئے گی؟ تڑپ کر کہتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل سلامتیوں والا ہوگا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ محبت سے بولنے سبحان اللہ. سبحان اللہ. الا من اتى اللہ. اسی قرآن پاک کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا قل للہ الشفاعت جمیعا. سورۃ الزمر کی آیت کریمہ. اللہ ہی صرف شفاعت کرنے والا ہے, کوئی اور شفاعت نہیں کر سکتا. اسی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہی اللہ ہے جو تمہیں گمراہیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آتا ہے. سبحان اللہ. کسی قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کوئی ہے تو لے کر آؤ. کون ہے جو اللہ کے علاوہ بھی مددگار ہو سکتا ہے, اللہ کے علاوہ بھی تمہارا ولی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الارض للہ. یہ ساری زمین کسی اور کی نہیں ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین. سبحان اللہ. اب ان ساری آیات کو رکھ کر نا جزاک اللہ خیر, اس ساری آیات کو رکھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ بابے کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ ان کے پاس کہاں سے اتنا کام آ گیا, وہ کیسے ذہنوں کو صاف کر کے وہ کیسے کرامات. خدا کی عزت و کبریائی کی قسم اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. جڑے محمد مصطفیٰ دے ملائکہ درود پڑھ دے نے نا بروز قیامت انہاں دے امتیاں نو بخشوا کے جنت دے پروانے عطا کریں. سبحان اللہ. میں اب ایک
ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے دلوں کو جا کر اس کے سینے کو یہ جملہ مدینہ بناتا ہے. ارے جو فرشتے درود محمد پر پڑھے رب ان کی سفارش قبول کر کے غلاموں کو جنت دے گا. جن کے گھر پہ ہی درود نازل ہو ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ. اسی قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. اسی قرآن میں رب نے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، ورسولہ، تمہارا ولی رسول بھی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جڑا نماز قائم کر لیندا ہے، جڑا زکات ادا کر دیندا ہے، جڑا رکوع و سجود کر لیندا ہے، او بھی اللہ دا ولی روزے قیامت لوکاں نو بخشوا کے جنت دے پروانے عطا کرے گا. آپ کے پاس کوئی آئے اور وہ بولے مجھے سورۃ الجن یاد آ رہی ہے، اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان المساجد للہ، اور مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں ہے. صبح فجر دی نماز ویلے نا کوئی آئے نا مؤذن اذان دینا واسطے تے سپیکر چلا دینا، جدوں بولے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگے پڑھن لگے سپیکر بند کر دینا. وہ پوچھے نا جاہل سے جاہل بھی ہوگا نا تو تڑپ کر کہے گا سپیکر چلا، اذان پوری نہیں ہوندی جدوں تک حسین دے نانے دا نا نہیں آ جاتا. ماشاءاللہ. اذان مکمل نہیں ہوتی. اچھا نماز میں آ جاؤ، کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بولو مولانا صاحب آگے صراط الذین انعمت علیہم نہیں پڑھنا. وہ بھی کہے گا کیوں نہیں پڑھنا، اس تو بغیر سورہ فاتحہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوندی، اس تو بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوندی. تو پھر کہو نا کہ اللہ کے علاوہ کچھ ہے نا جن کا رب خود ذریعہ کروا رہا ہے کہ انہاں دا بھی ذکر میری مسیتہ دے وچ ہونا چاہیے ہے. سبحان اللہ. اب وہ کون لوگ ہیں؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، اگر آپ سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں تو میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آدھے بھی آواز نہیں، ذرا عقیدت نال بولو سبحان اللہ. مولانا صاحب کہیں نا گھر میں فون کر کے وہ تاڑے کول حکیم صاحب شہد آگے ہے، کہا جی شہد آگے کرنا کیا ہے؟ کہا وہ جو شہد کی جو مکھی ہوتی ہے نا اس کی تھوک میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. میں حیران ہوتا ہوں علماء کی عقل پر، شہد کی مکھی کی تھوک پر شفا ملنے کو تو مانتا ہے، محمد کے خون کے اوپر شک کرتا ہے. کہتے ہیں بابے شے ہی کوئی نہیں. ارے جس کا کوئی شے نہ ہو، گھنٹوں کی تقریر میں اس کا نام نہیں لیا جاتا، گھنٹوں کی تقریر میں بابے بابے بابے، پھر منو نا بابے بھی کوئی شے ہوندے نہیں، کہو نا بابے بھی کوئی شے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے نا سورۃ البقرہ پہلا قرآن کا پارہ، اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الذین یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور یہ قرآن پڑھ کے ہی رب لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اب میں آپ کو فاسق بولوں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں لاہور گجرانوالہ والوں کو فاسق بولوں میرا ایمان، میں کیا مولا تو آپ ہی دس چھڑ گاؤں کیڑے فاسق نے جنہاں نو تو قرآن دے ذریعے گمراہ کر دینا ہے. کہتے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. رب کہندا ہے جڑے رشتے میں تہاڈے بنائے نے نا انہاں نو کٹو گے تے تسی فاسق تے گمراہ ہو جاؤ گے. ذرا ایک بار محمد نال بولو نا سبحان اللہ. اب میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے دلوں کو جا کر لگتا ہے جے نہ بولیا نا مینوں بڑا دکھ ہوئے گا، اپنی نلائکی پہ دکھ ہوگا. جیڑا اپنی برادری دے بابیاں نو نہ سمجھے، جیڑے اپنی برادری دے بابیاں نو نہ سمجھے، رب اونوں فاسق کہندا ہے. جیڑا محمد دی برادری دے بابیاں دے شک کرے ہو تو ورگا ذلیل ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن تیمیہ نے پوری کتاب لکھی.
الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن، واضح فرق ہے، شیطانوں کے بھی ولی ہوتے ہیں، رحمان کے بھی ولی ہوا کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں 90 مقامات میں رب نے ولی کا لفظ استعمال کیا، ساروں نے یہ بات لکھی ہے۔ امام راغب اصفہانی المفردات کہتے ہیں 54 مقامات پہ رب نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا، 36 مقامات پہ رب نے شیطان کے ولیوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات خوبصورت بتاتا ہوں، آپ کے ابھی آپ ٹھنڈے ہیں نا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک اور بات، علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ان کرامت الاولیاء ظہیرت علی ید الصحابی او علی ید الاولیاء فإنها معجزۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تڑپ کر کہتے ہیں صحابی کے ہاتھ پر معجزہ ہو یا کسی ولی کے ہاتھ پر معجزہ ہو، یہ دلیل ہے تو محمد مصطفیٰ کے معجزے کی دلیل ہے۔ ہوا تصدیق لأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ ولی کوئی کرامت کرے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساڈا نبی سچا ہے گا، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے اور ہمارے نبی ہیں جو رسول رب العالمین ہے۔ سورہ جن کا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم، اللہ دا ذکر ہونچ کرو جی میں خود خدا تانوں سکھاندا پہ آئے۔ ما لم تکونوا تعلمون، تم تو اللہ کا ذکر جانتے نہیں، مولا تو ہی دس دے تیرا ذکر ہے کہ یہ کہا وذکر فی الکتاب مریم، مریم دا ذکر کر میرا ذکر ہے گا ہے۔ وذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ دا ذکر کر میرا ذکر ہے گا ہے۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب کہندا ہے تسی نبیاں دا ذکر کرو میرا ذکر ہے گا ہے، تسی ولیاں دا ذکر کرو میرا ذکر ہے گا ہے، تسی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا ذکر کرو میرا ذکر ہے گا ہے، تسی حضرت علی دا ذکر کرو میرا ذکر ہے گا ہے، اہل بیت تو لے کر محمد مصطفیٰ دا ذکر کرو۔ خدا کہندا ہے وہ کسے اور دا نہیں، مجھے خدا دا ذکر ہے گا ہے۔ حسین و حسن دا غمخار نانا، قریشی ہاشمی عالی گھرانا، مدینے طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلانو کھچ پاوے جو کٹاری، زلیخا اوس نو جے ویخ لیندی، نہ پچھے حضرت یوسف تے بہندی۔ مجھے نا حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں۔ آپ میں سے بعض بندے یہ جانتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، کوئی صحابہ نے بھی کیا ہے، صحابہ کی مجلس میں اگر ہوا ہے تو نکال کر دکھاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت بڑے کوفہ کے تابعی اور ان کے استاد میں پتہ ہے کون آتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق ان کے استاد ہیں۔ ذرا تڑپ کر بولو نا سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے جنہیں مدینہ جانا ہے حضور دے نا دے سبحان اللہ کہہ۔ بہت بڑے تابعی جلیل القدر، 4 بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بھائیوں نے نا ان کی سارا تکفین سب کچھ کر لیا، اب ان کو غسل بھی دے دیا گیا، ان کے کفن بھی پہنا دیا گیا، خوشبوئیں بھی لگا دی گئیں۔ اچانک نماز جنازہ کی باری آئی نا تو حضرت ربعی بن حراش کے بھائی کہتے ہیں میں نے کفن ہٹایا کہ میں ایک مرتبہ آخری دیدار تو کر لوں، دیکھا تو ربعی بن حراش مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔
حارث تھے آپ، امام ابن عبد البر، امام طبرانی المعجم الکبیر، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، کہتے ہیں مسکرا رہے تھے. میں نے کہا الحیات بعد الموت، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. کہا آپ کو کیا خبر، آنکھیں بند ہوئی ہیں، چہرہ والضحیٰ نگاہوں کے سامنے. جلدی کریں، مجھے لے کر چلے، مصطفیٰ لجپال آقا ساڈا انتظار کر دے پئے ہیں. اسی کے اندر آپ کہتے ہیں صحابہ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو میں ایک اور روایت سناتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ محبت دے نال آکھو سبحان اللہ. ذرا ہاتھاں نو چک کے آکھو سبحان اللہ. آپ کو پتا چلے گا صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب، زمین رک جا، تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا، تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا. حضرت علی شیر خدا، دو بندوں کے درمیان میں ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرانے لگے. تیجے نے کہا حضور تھوڑا آگے ہو جاؤ، دیوار ڈگ پائے گی. کہا جب تک علی نہ چاہے دیوار گر ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. آپ نے فیصلہ کیا. سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی فیصلہ کر کے سائیڈ پہ ہٹے، ان کے ہٹنے کے بعد وہ دیوار نیچے گری. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دریائے دجلہ سامنے آیا. اب فاتح ایران کو فتح کرنا ہے. سارے کہتے ہیں دریا کیسے پار کریں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سن لو، میں کوئی عام بندہ نہیں، مولا رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہوں. میں ان کا غلام آ گیا ہوں. سیرت نگار کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں دو ہی ہستیوں کو دریا نے رستہ دیا. ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے اور ایک مصطفیٰ کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عام ہستی نہیں ہے. انہوں نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارتیں کی ہوئی ہیں. اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ کہتے ہیں ان کے پاس نا ایک بندہ آ گیا. اس بندے نے آ کے کہا شاہ جی قبلہ ایک دینار ہے گا جی، ادھا دینار نا تسی میرے مرن تو بعد میرے غسل دے وچ لوا دینا، میری کفن دفن سب کچھ، تے ادھا دینار جڑا ہے نا تسی باقی منصوبات جڑے ہوں گے دے وچ لوا دینا. حضرت ابو یوسف کہتے ہیں دنیا سے جب اگلے دن ہی آیا نا خبر آ گئی کہ وہ بندہ جو آیا تھا نا وہ فوت ہو گیا ہے. آپ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں وہ بندہ فوت بھی ہو گیا. اتنا پکا یقین تھا. کہتے ہیں جب سارا جنازہ ہو گیا نا میں نے اس کا ایسے کفن سائڈ پہ کیا، چہرہ تو دیکھوں. یقین کریں وہ چہرہ دیکھا، وہ جاگتی آنکھوں سے وہ چہرہ مسکرا رہا تھا. سبحان اللہ. مسکراہٹ تھی. کہا الحیات، آپ ابھی بھی زندہ ہے. تڑپ کر اس نے ساری چلمی عقیدوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. انہوں نے کہا آنا محبن، میں مولا دا محبوبہ، وکل محبوب بعد الوفات حیاء، تے ہر مولا دا ولی مرن تو بعد مردہ نہیں ہے گا بلکہ مرن تو بعد وہ زندہ اپنی قبر وچ موجود ہوندا ہے. کیا بات. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کون کہتا ہے، احمد ندیم قاسمی یاد آگئے، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ ارے میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. مرنے کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایسا حسین پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے خدا کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
اور اللہ ہی جانتا ہے بارش کب ہوگی. میں سبزی والی دکان پہ گیا نا, مولانا صاحب سامنے سے آ کے نا سبزی لینا شروع کر دی. کافی زیادہ سبزی لے لی نا, تو میں نے مولانا صاحب کو کہا حضور آپ اتنی زیادہ سبزی؟ کہا میں نے ویدر دیکھا ہے 8 دن تک اب کوئی بارش کا امکان زیادہ ہو گیا ہے, تو میں چاہتا ہوں گھر سے نکلنا نہ جائے, بارش ہوگی تو میں پہلے ہی ساری سبزیاں ہفتے کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں. میں کہا کس نے بتایا ہے؟ کہاں سیٹلائٹ پہ بتایا ہے. میں کیا بڑی مزے والی گل ہے, سیٹلائٹ دی خبر نو مندے ہو, بابیاں دی خبر تے ایمان نہیں رکھ دے ہو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, حضرت ابو بکر صدیق رب ذوالجلال نے کہا اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے. لیکن شاہ جی قبلہ حیران ہوتا ہوں, لوگ جا کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں ذرا الٹرا ساؤنڈ کر کے دسو تو صحیح لڑکا ہونا ہے کہ لڑکی ہونی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وفات آئی, آپ نے نا اپنی بیٹی سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو بلایا. کہا 20 وسق کھجوریں ہیں جن کی کل مالیت اگر دیکھا جائے تو 2610 کلو گرام بنتی ہے. پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے تو یہ 1,30,50,000 بنتی ہے. میرے جانے کے بعد اس کو اپنے دونوں بھائیوں میں تقسیم کر لینا, اپنی دونوں بہنوں کے اندر تقسیم کر لینا. حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر نا سیدہ کہتی ہیں میں حیران ہو گئی. میں نے کہا وراثت کی تقسیم میں تو سمجھتی تھی کہ مجھے 40% ملے گا, 2 بھائیوں کو 60% ملے گا, وراثت 2 بھائی 1 بہن میں تقسیم ہوگی. آپ کہتے ہیں 2 بھائی عبد الرحمن اور محمد اور 2 بہنیں, یعنی میں تو میری دوسری بہن کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق الاستیاب امام ابن عبد البر کہتے ہیں من بطنی بنت خارجہ اراہا جاریتن, میری دوسری زوجہ تیری والدہ اس کے بطن سے ایک اولاد ہوگی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ لگ گئی. حضرت تمیم داری آگے کہتے ہیں حضور آگ لگ گئی ہے. آپ کو بتاؤں صحابہ کس طرح حضور کے آمد پر حضور کے معجزات کو حق دکھاتے تھے. کہا آگ لگ گئی ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمیم یہ میرا رومال لے جا, یہ میرا رومال لے جا. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے جا کے رومال دکھایا, آگ جہاں سے آئی تھی وہیں پر جا کر ختم ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اگر آپ چاہیں نا تو اعلیٰ حضرت کے ان سارے صحابہ پر شعر بھی پڑھ سکتا ہوں. جس کس کا ذوق ہے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. خاص اس صحابی کے سیر قرب خدا, عہد کاملیت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر بن خطاب وہ عمر جن کے آداب شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. حضرت عثمان غنی, میں اعلیٰ حضرت کی شعر پہلے پڑھ دیتا ہوں گا. در و منصور و قرآن کی سلکے بہی, زوج 2 نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس ماں صاحب قمیص ہدا, اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. ایک بندہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیرت ابن ہشام امام ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق امام ابن اسحاق, کہتے ہیں تم نے زنا کیا ہے اور تم نے آنکھوں کا زنا کیا ہے. بندہ گھبرا کر کہتا ہے حضور نبی پاک تے دنیا تو چلے گئے نے, حالے بھی وحی دا نزول ہوندا ہے, حالے بھی وحی دا نزول ہوندا ہے. حضرت عثمان غنی نے تاریخی جملہ کہا تم نے میرے آقا کا فرمان نہیں سنا, اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ کسی اور کے جگہ سے نہیں, وہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے.
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، حضور حضرت علی شیر خدا کا کیا مقام ہے کہ آپ نے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر کہا یہاں پر میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ صحابہ کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شان تھی تو محمد مصطفیٰ کی تھی، ان کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ جہاں جہاں صحابی تھے رب ذوالجلال نے ان کو علوم و معرفت کے خزانے عطا کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مقام بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ مقام رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ان المسائن الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ سارے بولو زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مجھے سورۃ الانبیاء یاد آ رہی ہے، 17ویں پارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحُونَ۔ اے زمین ویسے تے اللہ دیے لیکن اللہ نے محمد دے غلاماں نو اے زمین عطا کر دیتی ہوئی۔ پھر اسی زمین پہ بابا فرید آئے نا اور آ کر کہا یہ زمین میں نے خریدنی ہے، خرید لی۔ ایک مرید نے کیس کر دیا، جج نے فیصلہ دے دیا، کہا ان کو بلاؤ۔ اب وہ گئے تے میں تانوں ایک روک کے چھوٹی جی گل دسنا چاہنا، جے ولیاں نو کیس واسطے بلا لیا جائے نا عدالت وچ تے انہاں دی ولایت وچ کمی نہیں ہوندی، انہاں دی ولایت وچ کمی نہیں ہوندی۔ جے آکھو ہوندی ہے تے پھر بابا جی نو پوچھو نا، ساری عمر عدالت وچ گزاری ہے لیکن دنیا تو گئے نے تے حالے بھی لبیک دا نعرہ انہاں دی زبان تو نکلیا گونجدا ہوندا ہے۔ تو کہا وہ گئے نا تو جا کر قاضی صاحب نے کہا یہ زمین آپ کی ہے؟ کہا میری ہے۔ کہا یہ تو کہتا ہے آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ بابا فرید مسکرا کے کہتے شکلوں لگتا ہے میں قبضہ کرنے والا ہوں، شکلوں لگتا ہے میں قبضہ کرنے والا۔ کہتے اچھا پھر آپ بتائیں نا کس کی ہے؟ کہا میں بتاؤں کہ زمین بتائے کس کی ہے؟ کہا زمین بولتی ہے۔ کہا جے رب کسے نو وارث زمین دا بنا دے تو زمین آنکھ کے دس دی ہے کہ دی زمین ہے۔ کہا زمین بتا کس کی ہے؟ زمین میں سے آواز آئی میں دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے۔ دنیا کی زمین تو قرآن میں موجود ہے، اللہ نے حضور کے غلاموں کو دی۔ جنت کی زمین کیسے مل گئی؟ قرآن میں کہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جڑے محمد دی غلامی دا دامن مضبوطی نال پھڑ لیندے نے نا رب اونا متقیاں نو جنت دا وارث بنا دیتا۔ حضور یہ ولی کہاں سے؟ یہ صحابہ سے نکلے ہیں، یہ کہاں سے؟ سارے صحابہ موجود ہیں قبلہ شاہ جی، اور اچانک نہ بات ہوئی، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام قرطبی تفسیر قرطبی کہتے ہیں ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، نام تھا اس کا شمعون۔ 1000 مہینے انہیں اللہ دی رات میں عبادت کی، 1000 مہینے انہیں دن دن روزے رکھے نے۔ حضرت شمعون، سارے صحابہ دی اکھائیں چانسو آگے کہنے لگے حضور وہ بنی اسرائیل کا بندہ 1000 مہینے عبادتیں کرتا رہا، ساڑھی تے انی عمر ہی نہیں ہے گی تے اسی قیامت والے دن پھر پچھتاواں گے کہ ساڑھی انیاں عمرہ ہی نہیں سن تے بنی اسرائیل دا بندہ ساڑھے تو بازی لے گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سر جھکا لیا، جبریل امین آئے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہا مصطفیٰ اپنے غلاماں نو دسو ایک رات ایسی آئے گی کہ اس رات 2 رکعت نفل پڑھ لین گے نا او دا ثواب 1000 مہینے دی عبادتہ تو افضل ہو جائے گا۔ اب یہ بات آئی تو ہر مسلک نے اپنے مطابق، دیوبندیوں نے لائٹیں لگا لی، وہابیوں نے دیگیں سجا لی، اہل سنت نے جشن قرآن کی محفل سجا لی، ساروں نے لنگر کھا کے گھروں کو چلے گئے، عبادت کا ثواب حاصل کر لیا، لیکن اے بھول گئے کہ لیلۃ القدر ملی ہے تو کسی بابے دے وسیلے نال ملی اے فیض اللہ والے آندہ دادا تڑپ نال بولو سبحان اللہ، زور لاکے بولو سبحان اللہ۔ اے فیض اللہ والے آدھا حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں گیا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبلہ ہیں جو چڑیا بھی نہیں، مٹی اٹھانی، پانی اٹھانا، گوند کر ایک چڑیا بنانی، اخلق من طین، اس کے اندر اپنی انفخت فیہ من روح، اپنی اس کے اندر نا ایسے پھونک مارنی، پھونک مارنے کی دیر ہوتی تھی، اس کے اندر جان آ جانی، قم باذن اللہ کے وسیلے سے چڑیا نے اڑ کر ہوا کے اندر چلے جانا۔ اب یہ ہے حضرت عیسیٰ، پھونک مارے نا تو چڑیا اڑ کر ہوا میں چلی جاتی ہے۔ میرے حسین کے نانا محمد مصطفیٰ پھونک نہیں سن مار دے، بس گزرتے جاندے سن، درخت بھی کلمہ پڑھتے سن، پتھر بھی کلمہ پڑھتے سن۔ سبحان اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، دیے نہ پار دیے تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قربان جائیں حضور کی شان پر، خدا کی عزت کی قسم قربان جائیں۔ غزوہ بدر جنگ ہو رہی ہے، حضرت عکاشہ آ کر کہتے ہیں حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ کی نظر چھڑی پر پڑتی ہے، آپ اٹھاتے ہیں، پکڑ کر کہتے ہیں عکاشہ اس سے جا کے لڑو۔ حضرت عکاشہ نے نہیں سوچیا کہ میں چھڑی نال لڑاں گا، پہلے تے تلوار ٹوٹی ہے، چھڑی نال کیڑا مرے گا، وہ بھی جاندے سن آر دیے نہ پار دیے، کل ساری سرکار دیے۔ سبحان اللہ، ماشاء آپ نے اللہ، آپ نے وہ چھڑی پکڑی اور اس کو جا کر نا آپ نے لڑنا شروع کیا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں طویل القامہ ابید السیف، اتنی چمکیلی تلوار بن گئی کہ جب غزوہ بدر مکی نا تے سارے نے پوچھا مین آف دی میچ کیا ہے؟ حضرت عکاشہ کہندے وہ تلوار ہے جڑی مصطفیٰ نے مینوں پھڑائی سی۔ صحابہ نے کہا عکاشہ ہمیں دے دو، کہا نا تلوار نہیں دیاں گا، مرتے دم تک تلوار محمد مصطفیٰ کی اپنے ساتھ لے کر مرے ہیں۔ صحابہ میں ایسا کیا تھا کہ ولیوں میں ایسا کیا تھا؟ یہ شان تھی تو محمد مصطفیٰ کی شان نظر آیا کرتی تھی۔ صحابہ جو کرتے تھے حضور کے چشمے کرم سے کرتے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں ابو جہل نے آ کر کہا میری مٹھی میں کیا ہے مجھے بتاؤ، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں بتاؤں، آپ نے کہا جڑی مٹھی ہے شہوے او نہ دس دے وے کہ کون بار کھلوتا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نظر کرم کر دیں تو کنکریوں کو علم غیب آ جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھتی ہیں، اور اگر نظر کرم فرید الدین پہ ہو جائے تو ان کو علم غیب کیوں نہیں آ سکتا؟ بابا فرید مسعود گنجے شکل پہ ہو جائے، سید دیدار علی شاہ صاحب پہ ہو جائے، پیر کرم شاہ الازہری کے اوپر ہو، جس پر آپ نے نظر کرم کی ہے بابا جی سرکار پر بھی نظر کرم ہونا، رب حضور کے صدقے انہیں بھی فیض عطا کر دیتا۔ آج بھی میرے بابا جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج بھی میرے بابا جی کیا بات ہے، قیامت تک میرے بابا جی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قیامت کا منظر ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بابا جی دی گل ہوئی ہے قبلہ، میں صرف دو باتیں کر کے مختصر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بار ذرا محبت نال بول دے سبحان اللہ۔ جڑے لنگر دا سوچ کے آئے ہو لنگر نو بھول جاؤ، ذرا محبت محمد مصطفیٰ دی بسا کر تڑپ نال بول دے سبحان اللہ۔ بابا جی سرکار دی گل آگئی، میں امام قسطلانی کے المواہب اللدنیہ اور امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر پڑھا تھا قبلہ، وہ میں پتہ کی لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تھا نا ملائکہ کو رب نے کہہ کر، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، یہ ویڈیو بن رہی ہے، اگر میرا ایک لفظ بھی غلط ہو نا اپنی زبان کاٹ کر اس کو گھر میں پارسل کروں گا۔ وہ تڑپ کر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان الملائکۃ امروا لسجود آدم لأجلی لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی شبہت آدم نو کما قال، کہتے ہیں رب نے ملائکہ نو کہہ کر جڑا آدم علیہ السلام نو سجدہ کرایا سی نا وہ کوئی اور گل نہیں سی، اونا دی پشت وچ محمد دا نور ہے گا سی۔
شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. کہا سجدہ اپنے آپ کو کراتا تو نے کر لینا تھا, یہاں اس لیے کرا رہا تھا کہ نور محمدی تھا, کیونکہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے. سبحان اللہ. بے شک شیطان اس لیے مردود ہوا ہے. فخرج انکا رجیم, نکل جا, تو لانتی ہے, تو مردود ہے. کہا کی ہویا میں تینوں تے مننا والا مولا. کہا مینوں مننا ہے لیکن جنہاں نو میں منانا انہاں دی نہیں مننا ہے. واہ 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 واہ. وہ مینوں مننا ہے لیکن جنہاں دا میں کہنا وانا فرید نو بھی من انہاں دی نہیں مننا ہے, مصطفیٰ نو من انہاں دی نہیں مننا ہے, اہل بیت نو من انہاں دی نہیں مننا ہے. قیامت تک کے لیے ایک حد قائم کی رب نے. کہا جو بابوں کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا, اور جو بابوں کے حق میں ہوگا وہ محمدی صف میں غلاموں میں شامل ہوگا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تاجدار حتم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار حتم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. اور اگر کوئی کہے نا کہ ان المساجد للہ, مسجدہ اللہ دیاں نے, فلا تدعوا مع اللہ یادا, او دے اللہ دے علاوہ کسے نو نہیں پکارنا. ان کو چپ کرو, اسے قرآن چ رب نے کیا ہے ذکر کرنا ہے. میرا بھی ہوئے گا, گج وج کے ہوئے گا, میرے غلامہ دا بھی ذکر ہوئے گا, میرے غلامہ دے غلامہ میرے ولیاں دا بھی ذکر ہوئے گا. سبحان اللہ. ایسا ذکر ہوگا کہ اسی قرآن میں رب نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جڑا کوئی مرشد دی بان نہیں نہ پڑھدا میں خدا انہوں گمراہ کر دینا ہوں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جے دنیا دے وچ کامیابی چاہندے ہو, آخرت دے وچ محمد دی غلامی چاہندے ہو, تے باں پھڑنی ہے تے کسے مرشد دی پھڑنی ہے, او دی باں پھڑو گے تے محمد دے دربار تے تانوں لے آئے گا. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا جنہیں ڈھونڈتا تھا میں آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھی ہیں اپنے آستینوں میں. اور علامہ اقبال کہتے ہیں خاموش خاموش ہے دل, بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں علامہ اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں قبلہ, اسی بات پر میری گفتگو مکمل. ایک شعر تو وہ تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک شعر یہ ولیوں کے لیے بھی کہہ گئے, علامہ تڑپ کر کہتے ہیں برا سمجھوں انہیں میں ایسا ہو نہیں سکتا, برا سمجھوں انہیں میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نقطہ چینوں میں. سبحان اللہ. میں انہیں برا نہیں سمجھ سکتا. مینوں دے لوگی اقبال نو گلا کر دے نے, اقبال دیا خیر ہے جڑا ولیاں دی شان وچ بھونک دے نے نا مر جان گے, لیکن ولیاں دا ذکر حج بھی داتا داتا ہوندی ہے, اج بھی خواجہ خواجہ ہوندی ہے, اج بھی اجمیر اجمیر ہوندی ہے, تے اج بھی لوکی کہندے نے آر دیے نا پار دیے, جڑے ڈبے بیڑے تار دیے, جڑی نسلاں نو سوار دیے, اور یارو گل ساری سرکار دیے. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. کل قیامت والے دن ہاتھ بولن کے تہاڈیاں زباناں بند, جنہ چوراں لٹیراں دے سے نعرے لا دے انہاں کام نہیں آنا. کام قبر تے بھی بروز محشر بھی حضور دی ذات نے کام آنا ہے. جیڑا دل دی مرض ہے نا, ایک ڈاکٹر ایک بندہ بیان سن رہا ہے, میں معذرت چاہنا, وہ ایک بندہ بیان سن رہا ہے, لنگ رہے ایک بندہ سارے لبیک دا نعرہ اس طرح لگا رہے, انہیں کہا یار اے بندہ نا بابا جو اے بندہ نا بہت بڑا ڈاکٹر, انہیں کہا ایک مسجد دا خادم ہے حضرت صاحب نے فلاں, انہیں کہا نہیں جیڑا بندہ اس طرح حرکت کرتا انہوں دل دی بیماری نہیں لگتی. دسو یار حضور دا نام لیندے بھی اسی جھجکنے ہیں, چوراں لٹیراں دے ساری زندگی نعرے لے, انہاں کی دیتا کی کرنا, جدو بھی کام آنا حضور دی ذات نا, جدو گل حضور دی ہوئے
اے بازو کل بروزے قیامت اے بولن گے یا رسول اللہ تیرے نام تو اے بازو جدو گل آوے حضور دی لبیک دا میں نہیں کی ہے یا رسول اللہ میں بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میری جان بھی حاضر اے سیاسی نعرہ نہیں ہے اے تاڑے لوگ کئی بد مذہبہ نے اے وار دیتی ہے بھائی لبیک دا میں نہیں رسول اللہ نو پکارنا ہے ایک گل یاد رہے حضور دی گل آوے پھر ہنے بات بیان یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب آخر کے اوپر اگر آپ کا ذوق ہو تو آخری بات حضور غوث پاک کی نہ کرنے آدم علیہ السلام یا غوث اعظم یا غوث اعظم. میں شروع ہوا ہوں ولیوں سے ٹریول کرتے کرتے صحابہ کی نگری سے ہو کر محمد مصطفیٰ کے پیارے گلشن میں داخل ہو گیا حضور غوث پاک کا حضور کی گلشن میں بیٹھ کر حضور غوث پاک کا ذکر کریں گے اور کون حضور آدم علیہ السلام سے چلے شیش سے انوش سے کینان سے محل العیل سے یارد سے ادریس سے متبشلق سے لامک سے نو سے سام سے ارفقشد سے ہود سے شالق سے فالق سے شروع سے ارود سے سرو سے ناہور سے تارق سے ابراہیم سے اسماعیل سے قیدار سے حمل سے ناحس سے حمیسہ سے حدود سے عدنان سے معد سے نزار سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے نظر سے مالک سے فہر سے غالب سے لؤی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے کسئی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے عبداللہ اور عبداللہ سے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. میں ایتھے گل دا اضافہ کراں گا فتوا لگنا ہے میرے تے لگنا فتوا لگنا ہے میرے تے لگنا مینوں دسو اپنے ایمان نال اے ساڈی اہل سنت دے عالم دین عمر انہاں دی 25 سال میں ایہو جہا جذبہ ایہو جی تعلیم ایہو جی تربیت تے ایہو جہا ذوق کسے بھابی دلے کسے دیوبندی دلے نہیں ویکھیا. فتوا لگنا ہے ذمہ دار میں کیوں کہ سرکار دی ذات سرکار دی اہل بیت دی شان صحابہ دی شان غوث پاک کون نے مولا علی دے 11ویں پتر آندے نے سرکار دی آل ہے جنہیں نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. قبلہ آپ نے ویسے ہی مجھے نکمہ کتا ہوں حضور کے در کی گلی کا لیکن آپ نے بات کر دی حضور غوث پاک کی میں ان کا بھی شجاع نسب سنا ہی دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان سے امام حسین علیہ السلام ان سے امام زین العابدین سے امام باقر سے امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم سے ابو علاء الدین سے ابو کمال الدین سے ابو العطا سے محمود سے محمد سے عبداللہ سومئی سے ام الخیر سے حضور سیدی غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی. اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات ہے. میں
کچھ اشعار پر اپنی گفتگو مکمل. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. کسی شاعر نے اپنی ماں بولی میں کہا تھا فیض اللہ والے دنیا کلمہ پڑھ دیئے وہ جیری بیڑی سائیاں والی ہے وہ پمر دے وچنا اڑ دیئے وہ اسی منن والے ولیاں دے اسی منن والے ولیاں دے اسی فیض اونا دا پانے اسی آجا داتا باہو دے سربار دا لنگر کھانے اسی مکیوں واپس نہیں آندے اسی توڑ مدینے جانے. کیا بات ہے.